بس ایک ہی سوال ہے، میں مسئلہ سمجھانے لگا۔ قبر میں جب سوال ہوگا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، سوالوں میں پاس ہو گیا، سوال تو ایک ہی ہے، پاس ہو، میرے نبی کا غلام پاس ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے پہلے اسے دوزخ کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے کہ اگر تیرا ایمان ٹھیک نہ ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، فرمایا قیامت تک جنت کی ہوائیں لیتا رہے، قیامت تک جنت کی ہوائیں لیتا رہے، اس کے لیے جنتوں سے لباس آتے ہیں، اس کے لیے جنتوں سے تحفے آتے ہیں۔ تو جنتی کا فیصلہ قبر میں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت کے وقت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ابھی تو اسے نمازوں کا کسی نے پوچھا ہی نہیں، روزوں کا نہیں پوچھا، قبر میں اعمال کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں صرف ایمان کا سوال ہوگا، اور جو ایمان سے پار ہو گیا وہ ساری زندگی کے لیے پار ہو گیا۔ میں بات آج کر رہا ہوں، اعمال کہانی آگے چلی جائے گی، یہاں صرف ایمان کہانی ہے۔ کامیاب ہو گیا، فرمایا رحمت کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو۔ اور ایک بات بتا دوں گی، شریعت کا مسئلہ ہے کہ کوئی جنتی کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، دوزخ کی معافی مانگ کے جنت میں آ جائیں گے۔ سارے فیصلے قبروں میں ہو گئے۔ وہ بڑی دلیلیں دیں گے، یہ جرم کر گیا، یہ کر گیا، یہ وہ کر گیا۔ یہ جرموں کی کہانی اور ہے، رحمتوں کی کہانی اور ہے، یہ رحمت کہانی۔ پھر اعمال کے فیصلے ہوتے رہیں گے، درجے اعمال کے حوالے سے ہوں گے، جنت ایمان کے حوالے سے۔ اگر عقیدے میں تھوڑی سی بھی ٹیڑھ آ گئی، پھر یہیں سے دوسری کھڑکی کھل جائے گی، عملوں کی کہانی باقی نہیں رہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ میں نے پھر کہا، ہندو بھی خدا کو ایک مانتا ہے، عیسائی بھی ایک مانتا ہے، یہودی بھی ایک مانتا ہے۔ بات توحید کی تو ہے ہی نہیں۔ قبروں میں توحید کا مسئلہ نہیں ہے، قبروں میں بھی مسئلہ رسالت ہی کا ہے، اور دنیا میں بھی مسئلہ رسالت کا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ روحیں آزاد ہو جاتی ہیں، اپنی عالم ارواح کو چلی گئی، ان کو جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہوں گی، ان کو جنت کے نظارے دیکھتے رہتے ہوں گے۔ یہ برزخ ہے، یہ برزخ ہے، جیسے ہم نہیں دیکھتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میرے کملی والے نے بتایا۔ کوئی اپنے علم سے نہیں جان سکتا۔ تو میرے دوستو، جن قبروں میں یہ کہتے ہیں نا قبروں میں عذاب ہوگا، اللہ معافی دے، کسی بھی میرے نبی پاک کے غلام کو قبر میں عذاب نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کافروں کو عذاب ہوگا، دنیا میں کسی کافر کی قبر ہے ہی کوئی نہیں، نہ ہندو کی قبر ہے، نہ سکھ کی قبر ہے، نہ بدھ کی قبر ہے، کافروں کی قبر ہے ہی کوئی نہیں۔ کس کو عذاب دیں گے؟ سنو، قبریں مومنوں کی، قبریں عیسائیوں کی، قبریں یہودیوں کی، انہی لوگوں کے جن پر اللہ کا دین آیا۔ اب کمال ہو گئی، کافر تو فری ہے، اس کی قبر ہی نہیں، تے مومن غریب ساری زندگی چلو 100 نہیں نمازاں پڑھی، 50 پڑھی ہوں گی، کہیں درود پاک پڑھا ہوگا، کہیں سرور کائنات کی نعت سنی ہوگی، کدھرے ٹردے ٹردے اپنے خیال چ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کہا ہوگا۔ میری بات غور سے سنو، یہ کس کی قبر ہے؟ یہ سرور کائنات کے غلام کی قبر ہے۔ اس پہ رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جاتی۔ میرے آقا نے فرمایا قبر کی مٹی مومن کے لیے دن اور رات 2 وقت دعا کرتی ہے۔ کتنے وقت؟ ممکن ہے اپنی ماں 2 وقت دعا کرے نہ کرے، 40 سال 50 سال 60 سال تو زمین پہ پھرتا رہا، مٹی تیرے لیے دعا کر رہی تھی، کب میرا مہمان آئے گا۔
میرا مہمان کب آئے گا؟ جس مٹی نے 40 سال دعائیں کی ہوں. فرمایا جب مومن دفن ہوتا ہے ظاہراً قبر 6 فٹ ہوتی ہے، فرمایا اس کی قبر کو حد نظر تک وسعت دے دی جاتی ہے. مٹی کیوں یاد کرتی ہے؟ جس مٹی میں میرے سرور کائنات کا غلام دفن ہوتا ہے اس مٹی کی تقدیر بدل جاتی ہے. عام مٹی ہے، کلر ہے، کوئی علاقہ ہے، روڑے ہیں، پتھر ہے. جب میرا سرور کائنات کا غلام دفن ہوگا وہ مٹی نہیں رہتی، وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. زمین کی تقدیر مومن کے دفن ہونے سے بدل جاتی ہے. ہاں ہاں پر حضور یہ کمیٹی پارک اور ہیں، وہ جو میرے اللہ نے تیرے لیے باغ بنائے ہیں وہ اور ہے جو تو دیکھے گا. بہت بڑی عزت کی بات ہے میرے سرور کائنات کا غلام ہونا. سارے فیصلے آگے ہوتے رہیں گے، میرا سرور کائنات کھڑا ہوگا. پتہ نہیں مولوی کیوں ڈراتے ہیں، میری بات غور سے سنو. مکے کے کافروں نے نبی پاک کو گھیر لیا اور کہنے لگے تو ہمیں روز ڈراتا رہتا ہے، تو اپنے خدا کو کہے ہم پہ عذاب بھیجے، ہم یہاں کھڑے ہیں. کیا ہم تو نہیں مانگتے، ہم تو معافیا مانگنے والے ہیں. کافر ہے، دندنا رہا ہے، تڑیاں لگا رہا ہے، کہو اللہ کو عذاب لائے، ہم یہاں کھڑے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دوڑایا، میرے محبوب سے ایسی دعا نہیں کرانی، میں نے اسے جہنم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ دعا نہیں ہو سکتی. دوڑ آیا جبریل وہی لایا، عرض کی یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ جب تک یہ کافر کھڑے ہیں تم ان کے درمیان کھڑے ہو، ان کو عذاب نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ حدیث نہیں ہے. فرمایا ان کو عذاب نہیں ہو سکتا. انت فیہم، میرے محبوب تو ان کے درمیان کھڑا ہے. اگر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید عذاب مانگ رہے ہیں، سرور کائنات ان کے درمیان میں کھڑا ہے. فرمایا ان کو عذاب نہیں آ سکتا جو اس کے غلام ہیں. صبح شام کلمے پڑھتے ہیں، دن رات درود بھیجتے ہیں، وہ سرور کائنات کے غلام کو عذاب کہاں سے آئے گا؟ میری بات سنو. آج کوئی عذاب نہیں آئے گا. اور عقیدہ یہ ہے قبر میں سرور کائنات آئیں گے. میں یقین دلا دوں جس زمین پر مٹی پر میرے نبی کا قدم لگ جائے اس مٹی پر عذاب ہی نہیں ہو سکتا. وہ مٹی معذب نہیں ہوتی میرے دوستو، ویسے بھی نہیں ہوتی جہاں سرور کائنات کا غلام دفن ہو جائے. وہ مٹی آوازیں دیتی ہے، مٹی دعائیں کرتی ہے، سال ہر سال بیت جاتے ہیں، میرا مہمان کب آئے. میرے دوستو اسلام پورے کا پورا رحمت کہانی ہے.